توبہ سے ملتا کیا ہے؟ توجہ ہے، توبہ سے ملتا کیا ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ شکم مادر سے نکلتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، اپنے رب سے معافی مانگنے والا بالکل ایسے ہے جیسے ماں کے شکم سے کوئی دنیا میں گناہوں سے پاک آتا ہے۔ انسان اپنے رب سے سچی توبہ کرے، وہ مالک انسان کو ایسے ہی پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے، بھائی رسول اگر مثال کے طور پر اگر خاوند بیوی کے حقوق سے کچھ غضب کرتا ہے تو یہ خاوند کی تو یہ بات سمجھ آتی ہے خیانت کی، اللہ نے کس کے ساتھ خیانت کرنی ہے؟ تو پتا چلا رسول اللہ کی خیانت اللہ کی خیانت ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، حضور کا قرب اللہ کا قرب ہے، مصطفیٰ کا دروازہ خدا کا دروازہ ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ عائشہ کیا تو سمجھ رہی تھی اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج یہ آج والی رات جو آج رات ہے، نہ اس سے پہلے والی نہ اس کے بعد والی، آج کی جو رات ہے، فرمایا عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان یہ تصور کرتا ہے نا کہ وہ اللہ ہو کر بے نیاز ہو کر آ جاتا ہے تیرے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وہ بے نیاز ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ اللہ ہو کر آ جاتا ہے، تو اپنے گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتا؟ تو اپنے گھر سے اس کے ذکر کے لیے نہیں نکل سکتا؟ وہ اللہ ہو کے نکل آیا ہے، وہ اللہ ہو کے آ گیا ہے۔ افسوس ہے تیری زندگی پر، تو بندہ ہو کے بھی نہیں آ سکا۔ فرمایا غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ صدا آتی ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی صحت مانگنے والا؟ ہے کوئی تندرستی مانگنے والا؟ ہے کوئی کامیابی مانگنے والا؟ ہے کوئی شفا مانگنے والا؟ میرے بندو دامن پھیلاؤ، میں کرم کی بھیک عطا کر دوں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ صدا آتی ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ وہ خدا ہو کر، وہ اللہ ہو کر آ جاتا ہے، تو بندہ ہو کر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس ہے تیری زندگی پر۔ تو حاضرین گرامی، سرکار نے فرمایا کہ آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور بنی کلب عرب کے اندر جو قبیلے تھے بکریاں رکھنے والے، ان میں سب سے مشہور اور بڑا قبیلہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرماتا ہے۔ آج کی رات، آج بخشش کی رات ہے، اس کے کرم کی رات ہے، اس کے فضل کی رات ہے، اس کے بخشنے کی رات ہے۔ تو آج بھی اگر ہم دامن نہیں پھیلائیں گے تو کب پھیلائیں گے؟ اور پھر ماشاءاللہ پڑھے لکھے احباب، باشعور احباب بیٹھے ہیں۔ ایک ہے میرا مانگنا، آپ کا مانگنا، ہم سب کا مانگنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ
ہم جب اپنے مالک کے حضور دامن پھیلاتے ہیں وہ ضرور کرم کرتا ہے، لیکن آج ہم نہیں مانگ رہے، دینے والا خود آ کے کہہ رہا ہے مانگو۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق والا؟ لوگ سارا سال کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ رزق بہتر کر دے، آسانی پیدا کر دے، کاروبار بہتر کر دے۔ آج کی رات کاروبار بہتر کرنے کی بھی رات ہے۔ لوگ سارا سال کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ بیماری تو چھٹکارا دے دے، اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ آج صحت پانے والی رات ہے۔ لوگ سارا سال کہتے ہیں قاری صاحب دعا کریں اللہ پاک حالات بہتر کر دے۔ آج حالات بہتر کرنے کی رات ہے، بخشنے کی رات ہے، حالات بہتر کرنے کی بات ہے، رزق کے خزانے دینے کی بات ہے، کرم نوازی کی بات ہے، بخشش کی رات ہے۔ آج جو کوئی چاہتے ہو اپنے مالک کے حضور مانگو، پھر دیکھو وہ کرم کیسے کرتا ہے۔ تو آج بعض کچھ ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ تو ثابت ہی نہیں ہے شب برات میں باہر نکلنا، اللہ اللہ کرنا، یہ نوافل پڑھنا، مسجدوں کو آباد کرنا۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمایا، ذرا میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے مگر موضوع نہیں کہا۔ یہ ضعیف ضرور ہے مگر ضعیف کا فیصلہ آپ لوگ نہیں کریں گے، ضعیف کا فیصلہ حدیث کے بارے میں وہ کریں گے جو حدیث کے فن کے ماہر ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حدیث رسول کی خدمت کی ہے، اور جو ساری زندگی حدیث رسول پر کام کرتے رہے۔ وہ ضعیف کا معنی بتاتے ہیں، حدیث موضوع نہ ہو، ضعیف بے شک ہو جائے، مگر اصول حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ اعمال میں، فضائل میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ فائدہ دیتی ہے اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب آسانی میں یوں سمجھ لیں کہ اس کے راویوں میں کچھ کمزور راوی بھی ہیں، لیکن وہ ایک لمبی بات ہے، ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں یہاں پر کچھ آپ کے سامنے چیزیں عرض کرتا۔ مگر یہ محدثین کا قاعدہ یاد رکھیں کہ متعدد طرق سے، مختلف طریقوں سے اگر ضعیف حدیث بھی بیان کی جائے تو وہ بھی قوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے فضائل کے باب میں، اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب اور فائدہ عطا فرماتا ہے۔